ہم غور کر رہے تھے یسوع مسیح کی مصلوبیت پر۔ یسوع مصلوب ہوا، اس کے ہاتھوں میں پیروں میں کیل لگے، اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، اس کی باڈی سے سکن چیتھڑوں کی مانند لٹکنے لگی، بالکل ایسے ہی جیسے خواتین اپنے ڈریسز پر لیسز لگاتی ہیں اور وہ علیحدہ سے نظر آتی ہیں۔ یسوع مسیح کی باڈی سے اس کی سکن چیتھڑوں کی مانند لٹکنے لگی۔ وہ فرماتا ہے میری ہڈیاں بھی گنی جا سکتی ہیں، وہ فرماتا ہے میرے سارے جوڑ اکھڑ گئے۔ یسوع مسیح پر ایک ہارٹ اٹیک آیا اور اس کی بدولت یسوع مسیح کے آپ اس سب کو جاننے کے لیے میرا پچھلا سرمن جو یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہو چکا ہے، کروسیفیکیشن آف جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح کی مصلوبیت کے حوالے سے میرا لیکچر یوٹیوب پر اپلوڈ ہے۔ آپ اس میں سے ساری یہ سائنٹیفک ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ سو یسوع مسیح پر اٹیک آیا اور اس کے باعث یسوع مسیح کے ہارٹ کے گرد جو جھلی تھی اس میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا، فلوئڈ جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اسی طرح سے اس کے پھیپھڑوں کے گرد جو میمبرین تھی اس میں بھی پانی جمع شروع ہو گیا ہونا، اور جب سپاہی نے نیزہ مارا تو وہ جمع شدہ خون اور پانی بہہ نکلا۔ سو یسوع مسیح نے سلیب پر پکار کر کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور پھر اس نے بڑی آواز سے چلا کر اپنی جان دے دی، کہتے ہوئے کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یسوع مسیح نے جب سلیب پر اپنی جان دی تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پردے کی لمبائی جو اسکالرز بتاتے ہیں وہ 70 فٹ تھی، اس کی چڑھائی 30 فٹ تھی، اور اس کی موٹائی جو ہے وہ 4 انچ موٹا پردہ تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہماری جو اینٹ ہوتی ہے وہ 4 انچ موٹی ہوتی ہے، وہ چونکہ ہاتھ کی بنائی والے پردے تھے اس لیے وہ کافی ہیوی قسم کا پردہ بنایا گیا تھا۔ یسوع مسیح کی سلیب پر موت جو ہے وہ واقع ہو چکی تھی۔ جب اس کو چیک کیا گیا کہ یہ واقعی مرا ہے یا نہیں مرا تو اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھیں، اس کی ٹانگیں نہ توڑی گئیں، لیکن دوسرے ڈاکو جو بھی زندہ تھے ان کو مارنے کے لیے ان کی ٹانگیں توڑ دی گئی۔ ٹانگیں اس لیے توڑی جاتی تھیں کہ شام ہونے سے پہلے جو مجرم ہے وہ مر جائے، کیونکہ یہودیوں کا اگلا دن جو ہے وہ شام 6 بجے شروع ہو جاتا تھا۔ شام 6 بجے سے پہلے لاشیں جو ہیں وہ سلیب پر سے اتارنی ہوتی تھیں، اس لیے اگر کوئی نہیں مرا ہوتا تھا تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سپاہی مار دیتے تھے، کیونکہ سپاہیوں کی ڈیوٹی تھی کہ مجرم مر جانا چاہیے، اگر وہ نہیں مرے گا تو اس کو مارا جائے گا۔ اور اگر مجرم کو بے ہوشی کی حالت میں اتار لیا جاتا اور بعد میں وہ سروائیو کر جاتا تو پھر سپاہیوں کی جان کو خطرہ ہوتا تھا۔ اس لیے سپاہیوں نے یسوع مسیح کو باقاعدہ چیک کیا یہ مرا ہے یا نہیں مرا۔ جب اس نے اس کی پسلی میں نیزہ مارا، پسلی سے مراد یہاں نہیں ہے، اسے یہاں کر کے نیزہ مارا گیا تاکہ اس کے دل کو بھی لگے اور اس کے پھیپھڑے جو ہیں وہ بھی نکارا ہو جائیں، اگر کہیں سانسیں موجود ہوں تو وہ بھی ختم ہو جائیں۔ اس لیے اس کے پھیپھڑوں میں اور اس کے دل کے پاس جو ہے وہ نیزہ مارا گیا تاکہ اس کی سانسیں رک جائیں۔ یسوع مسیح صلیب پر مر گیا، اور بہت سارے اور ثبوت ہیں کہ یسوع مسیح صلیب پر مرا۔ میں نے آپ کو سائنٹیفک ثبوت بتائے، بائبلی ثبوت بتائے، تاریخی ثبوت بھی موجود ہیں، آثار قدیمہ کی ثبوت بھی موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنڈے کی میٹنگ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ کسی وقت سیمینار کریں گے، ہم نے پلان کیا ہے کہ یسوع مسیح کی صلیبی موت، اس کے دکھوں کے بارے میں اور اس کے جی اٹھنے کے بارے میں ہم باقاعدہ سیمینارز بھی آرگنائز کریں گے۔ یسوع صلیب پر مر گیا۔ جب وہ مرا تو اس وقت عورتیں جو تھیں وہ وہاں پر موجود تھیں اور انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح مر گیا ہے۔ پھر جب یسوع کے مرنے کے بعد یسوع مسیح کی تدفین ہوئی، اسے دفنایا گیا۔ آئیے ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں اپنی رہنمائی کے لیے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب 38ویں سے 42ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد ارمتیا کے رہنے والے یوسف نے، جو یسوع کا شاگرد تھا،
لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطوس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے۔ پلاطوس نے اجازت دی، پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے۔ اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کوئی نہ رکھا گیا تھا۔ پس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا، کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یسوع مسیح صلیب پر مر گیا ہے، اور اب ارمتیا کے رہنے والے یوسف نے یسوع مسیح کی لاش مانگی ہے۔ یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر اس نے یسوع مسیح کی لاش مانگی ہے، اور نیکودیمس بھی وہاں آ گیا۔ وہ مر لایا، عود لایا، یہ ملی ہوئی دو چیزیں تھیں خوشبو کے لیے، اور پھر انہوں نے یسوع مسیح کو ایک چادر میں خوشبوؤں کے ساتھ لپیٹا، اور ایک قبر میں جو نزدیک ہی تھی جہاں یسوع کو مصلوب کیا گیا، اس کے پاس ہی ایک باغ تھا، باغ میں ایک قبر تھی، اس قبر میں ابھی تک کسی کو دفنایا نہیں گیا تھا، انہوں نے یسوع کو اسی قبر میں دفنا دیا۔ آئیے ایک اور ریفرنس پڑھتے ہیں، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 23واں باب، اس کی 50ویں آیت سے آیت نمبر 56 تک ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور دیکھو یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راست باز آدمی تھا، اور ان کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا۔ یہ یہودیوں کے شہر ارمتیا کا باشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ اس نے پلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی، اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا، پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چٹان میں کھدی ہوئی تھی، اور اس میں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا۔ وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا، اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا، اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی، اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا۔ یہ دو پیراگراف ہم نے پڑھے، اور یوحنا کی انجیل میں ہم نے پڑھا کہ اسے یہودیوں کے دستور کے موافق دفنایا گیا۔ جس طرح سے یہودی دفناتے تھے اسی طرح سے اس کو دفنایا گیا۔ ہر قوم کا کفن دفن کا اپنا سسٹم ہوتا ہے۔ جیسے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں اسلامی لوگوں کا یہ دستور ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد قبر بنائی جاتی ہے، قبر میں ایک مسلح بچھایا جاتا ہے، اور وہاں پہ ایک لوٹا بھی رکھا جاتا ہے، اور پھر مردے کو جب لٹا دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بند کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ اسلامی دستور ہے۔ اس کے پیچھے جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ جب مردہ دفنا دیا گیا ہے تو اس کے نیچے مسلح بچھانا اس لیے ضروری ہے کہ اسے اس میں نماز پڑھنی پڑ سکتی ہے قبر کے اندر، اور پھر دوسری بات اس کے بند اس لیے کھولے جاتے ہیں کہ اسے اٹھ کے بیٹھنا ہوگا، اور قبر میں منکر اور نکیر آئیں گے جو سوال کریں گے، اور نبی کریم بھی آئیں گے جو وہاں پر آ کے اس بندے سے نماز کے بارے میں سوال کریں گے۔ اس لیے اس کے بند کھول دیے جاتے ہیں کیونکہ اس نے وہاں پر اٹھ کے
بیٹھنا ہے. اور لوٹا اس لیے رکھا جاتا ہے کہ میں بھی اس کو وضو کرنے کی حاجت بھی پیش آئے. سو یہ فلسفی ہے اسلامی کفن دفن کی. اور مسیحی کفن دفن جو ہے وہ اس سے ٹوٹل مختلف ہے. جب ایک مسیحی مرتا ہے تو گھر میں غمزدہ بہنوں اور بھائیوں کو اکٹھے کلام سنایا جاتا ہے, اور یہ سوچ رکھی جاتی ہے کہ کلام زندہ لوگوں کے لیے ہے, مردہ کے لیے نہیں ہے. مسیحیوں کا یہ ایمان ہے کہ روح جو آسمان پر چلی جاتی ہے وہ قیامت کے روز ہی واپس آئے گی, اس سے پہلے وہ واپس نہیں آ سکتی. مردے کو نہلایا جاتا ہے اور پھر اسے وائٹ چادرز میں لپیٹ کے اسے قبر میں لے جاتے ہیں, اور وہاں پر جا کر اس کے نیچے مصلی بچھانا کوئی ضروری نہیں ہوتا, کیونکہ مسیحیوں کا ایمان ہے کہ قبر میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. مسیحیوں کا کیا ایمان ہے کہ قبر میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, اس لیے نہ مصلی کی ضرورت ہے, نہ لوٹے کی ضرورت ہے, اور نہ ہی بند کھولنے کی ضرورت ہے. سمجھ گئے نا؟ میں بہت ساری باتیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جو قبر کے سیاستدان ہیں, سائنسدان, سیاستدان نہیں, قبروں کے سائنسدان, ٹھیک ہے جی. کبھی باجیوں کو تو خیر اتنا نہیں پتا, بھائی لوگ قبرستان کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. سو جب قبرستان جاتے ہیں تو وہاں ہر بندہ عقل مند ہوتا ہے. کیوں بھائی بتاؤ ذرا, ادھر تھلوں دی صافا پاؤ, اوے کھچ کے پھڑی, اوے کوٹ کے پھڑی, ادھروں یار ٹپا مار کے مٹی لا لے ہاں تو, اوے سلیب ذرا چڑھا کے رکھ, او یار کفن نہ گدا کر دینا یار اتنے تسی یار ڈول کے شربت جہاں کی ہوں ہے ویسے, وہ گلاب دا رکھ جو اتنی بڑی بوتل ساتھ رکھی ہوتی ہے. ہاں, ہر بندہ آنا وہاں پہ اپنی کمنٹری کر رہا ہوتا ہے, اور جو بیچ میں رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ٹوٹل کنفیوز ہوئے ہوتے ہیں کہ ہوں ہی کریے, کیونکہ مشیر ساڑھے بہت زیادہ ہو گئے نا. اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا بھائی لوگوں سے کہ ایمی قبرستان جا کے نا تو پٹھیاں سیدھیاں رسماں نہ کر دے رہا کرو. ہمیں مصلی بچھانا کوئی ضروری نہیں ہے, لوٹا رکھنا بھی ضروری نہیں ہے باجیوں, ٹھیک ہے نا, اور بند کھولنا بھی ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کلام کے مطابق, ہماری بائبل کے مطابق قبر میں حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ ہمارا ایمان ہے. آپ کو میں اس کے بارے میں بائبل میں بتا سکتا ہوں. جب یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا تو کیا کہا تھا یسوع مسیح نے؟ جب لازر باہر آ رہا تھا تو یسوع نے تب کچھ کہا تھا, کیا؟ اس کو کھول کر جانے دو, اس کے بند کھول کر جانے دو. اس کا مطلب ہے جب قبر میں رکھا تھا تب اس کے بند بندے ہوئے تھے, جب وہ باہر آیا تب یسوع نے کہا اب اس کو کھول دو. صحیح نا؟ کیوں بھائی اشرف؟ اتنے بند کھول کے رکھا گیا, ایسے کہ بننے بنائے رکھ دیتے سن, بننے بنائے رکھ دے سن, بائبل ثابت کر دی. تو کدی مننی چاہیے؟ بائبل دی مننی چاہیے کہ رسم رواجہ دی مننی چاہیے؟ بائبل. اور ویکھو ایویں پرانے بزرگ جڑے نا میرا پھڑپا پو بہندے نے, مطلب ایویں بس میں نہ مانوں. سو مردے کو عزت کے ساتھ دفنانا چاہیے, لیکن یہ ساری رسومات ضروری نہیں ہے. مردے کو سپرد خاک کرنا ہے, اور یہ بڑا ضروری ہے. اس کے لیے یہ قبرستان جا کے خام خام میں رولے ڈالنا یہ اچھا نہیں ہے. اوکے, سو یسوع مسیح مر گیا, اس کی لاش جو ہے ارمتیا کے رہنے والے یوسف نے جا کر پلاطوس سے مانگی. اب یہ جو یوسف ہے ارمتیا کا, یہ ارمتیا کا رہنے والا ہے, اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا یہ نیک تھا اور راست باز شخص تھا. کیسا شخص تھا یہ؟ نیک تھا اور راست باز تھا, اور یسوع مسیح کا شاگرد تھا. کون تھا یہ؟ یسوع کا, یسوع کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ یہ یسوع مسیح کا شاگرد تھا. یہ ان 12 میں سے نہیں تھا, ٹھیک جی, یہ ان 12 میں سے نہیں تھا. یسوع مسیح کے خفیہ شاگردوں میں سے تھا جو زیادہ پرومیننٹ نہیں ہوتے. اب یہ یسوع کا شاگرد تھا, اور یہ ایک امیر شخص تھا. اگر آپ متی کی انجیل میں پڑھیں تو اس کو دولت مند بھی کہا گیا ہے. یہ ایک دولت مند شخص تھا.
اور پھر ہم نے پڑھا ہے یہ مشیر تھا. مشیر کے معنی ہوتے ہیں مشورہ دینے والا. یہ سنہڈرن کا ممبر تھا اور مشیر تھا. یہ یہودیوں کی مجلس کا ممبر تھا. جنہوں نے یسوع مسیح پر فتویٰ لگایا تھا یہ اس مجلس کا ممبر تھا. لیکن ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا ہے لوکا کی انجیل میں کہ یہ جو ہے ان کی صلاح اور کام میں ان کے ساتھ رضامند نہیں تھا. جب وہ یسوع مسیح کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے, یسوع مسیح کے خلاف بہت کچھ سوچ رہے تھے, تو یہ ان کے ساتھ رضامند نہیں تھا. یہ نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح کو مصلوب کیا جائے, کیونکہ یسوع مسیح کا شاگرد تھا اور یسوع مسیح سے امپریس تھا. اب اس کی تو خواہش نہیں ہے. اب میں نے جیسے بتایا کہ یہ یسوع مسیح کا ایک سیکرٹ شاگرد تھا, خفیہ شاگرد بھی تھا, اسی لیے اس نے خفیہ طور پر لاش مانگی. یہودی سمجھتے تھے کہ یہ سنہڈرن کا ممبر ہے, لیکن اندر سے وہ تبدیل شدہ شخص تھا. آپ کے ارد گرد بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اندر سے تبدیل ہو چکے ہیں, جنہوں نے اندر سے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہوا ہے. بظاہر وہ آپ کو دوسری عبادت گاہوں میں نظر آئیں گے. جب میں سنگاپور ٹریننگ کے لیے گیا تھا تو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں پلورلسٹ. کیا بولتے ہیں؟ پلورلسٹ. وہ گرجوں میں نہیں آتے. میں پیدائشی مسیحیوں کی بات نہیں کر رہا, میں پیدائشی مسیحیوں کی نہیں بات کر رہا, میں غیر مذہب کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جو اندر سے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو شو آف نہیں کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کی جان کا ان کو خطرہ ہوتا ہے, ان کے مال و دولت کا ان کو خطرہ ہوتا ہے. دیکھیے, ہر بندہ قربانی نہیں دے سکتا, لیکن جو قربانی نہیں دے سکتا یسوع مسیح اس کو بھی قبول کرتا ہے, اس کو بھی وہ نجات ضرور دیتا ہے. لیکن ہر شخص کہ ریوارڈ کا مسئلہ پھر ڈیفرنٹ ہو جائے گا. ہر شخص کے انعام و کرام مختلف ہو جائیں گے. جو قربانی دیتے ہیں وہ ہیرو ہوتے ہیں, جو دلیری دکھاتے ہیں وہ ہیرو ہوتے ہیں, جو یسوع مسیح کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں وہ ہیرو ہوتے ہیں, اور جو یسوع مسیح کی خاطر کچھ نہیں چھوڑنا چاہتے وہ نجات تو پا جاتے ہیں لیکن ہیرو نہیں ہوتے. ہیرو ہونے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں, ہیرو ہونے کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے, ہیرو ہونے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. ارمتیہ کا جو یوسف تھا یہ ایک خفیہ شاگرد تھا, بالکل آج کے بہت سارے لوگوں کی طرح, جو بظاہر آپ کو دوسرے مذہب کے جو مذہبی رسومات ہیں ان میں شامل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن وہ اندر سے تبدیل ہو چکے ہیں. آپ جب ان کے پاس بیٹھیں گے وہ آپ سے بائبل کی باتیں پوچھیں گے. آپ جب ان کے پاس بیٹھیں گے وہ یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں پوچھیں گے. آپ جب ان کے پاس, میں کریٹیکل لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو تنقیدی طور پر پوچھتے ہیں, ایسے جو بھوکوں کی طرح آپ سے پوچھتے ہیں یار مینوں یسوع مسیح کے بارے کچھ دس, وہ آپ سے پوچھیں گے. ایسے لوگ اندر سے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں, یہ یسوع مسیح کے خفیہ شاگرد ہوتے ہیں. یہ کون ہے؟ یسوع مسیح کے خفیہ شاگرد ہوتے ہیں. اور یہ ارمتیہ کا رہنے والا یوسف بھی ایسا ہی خفیہ شاگرد تھا. پورے پاکستان میں اس طرح کے لوگ بکھرے ہوئے ہیں. اور ارمتیہ کا رہنے والا یوسف بھی ایسا ہی تھا, یہ یسوع سے پیار کرتا تھا. اب جب سارے شاگرد چھپ گئے تھے تو یہ اس کی چونکہ پہنچ تھی, اس کی پہنچ تھی. یہ سنہڈرن کا ممبر تھا, امیر شخص تھا, پڑھا لکھا شخص تھا, اس لیے یہ پلاطوس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے یسوع مسیح کی لاش دے دو, اب وقت ہے کہ ہم اس کو دفنا دیں, ہمارا سبت شروع ہونے والا ہے, سبت شروع ہونے سے پہلے ہمیں اس لاش کو دفنانا ہے. لاش مل گئی, پلاطوس نے اجازت دے دی اور وہ لاش لے گیا. جب وہ لاش لے گیا تو وہاں پر ایک اور شخص آیا, اس شخص کا نام نیکودیمس ہے. کون آیا؟ نیکودیمس. نیکودیمس کو آپ جانتے ہیں, وہ نیکودیمس جس کی کہانی آج نئے سرے سے پیدا ہونے کی تعلیم کی بنیاد ہے. وہ رات کے وقت یسوع مسیح کے پاس آیا کرتا تھا. یہ بھی سنہڈرن کا ممبر تھا, یہ بھی بنی اسرائیل کا استاد تھا, یہ شرع کا عالم تھا, لیکن خفیہ طور پر یسوع مسیح کا شاگرد تھا. یہ بھی خفیہ طور پر یسوع مسیح کا شاگرد تھا. یہ بھی آیا, اور جب یہ آیا تو یہ کیا لے کے آیا؟ یہ یسوع مسیح کے لیے, یسوع کی لاش کے لیے مر اور عود لے کے آیا. مر اور عود دو ایسے مسالے تھے, دو ایسی خوشبوئیں تھی جو لاش پر ملی جاتی تھی. آپ کو یاد آ رہی ہوگی مر,
یسوع مسیح جب پیدا ہوا تھا تو اس کی پیدائش کے وقت ہی اس کو مر نظر کر دی گئی تھی. کس نے کیا تھا؟ کس نے یسوع مسیح کو مر پیش کی تھی؟ مجوسیوں نے. مجوسی یسوع مسیح کے پاس مر لے کے آئے تھے. 3 تحفے لائے تھے یہ مجوسی. کون کون سے؟ سونا، لبان اور مر. سونا جو ہے وہ یسوع مسیح کی بادشاہت کو پیش کرتا ہے. لبان جو ہے وہ یسوع مسیح کی کہانت کو پیش کرتا ہے. مر جو ہے وہ یسوع مسیح کی موت کی نمائندگی کرتا ہے. مجوسیوں کے تحفوں نے ثابت کر دیا کہ یسوع مسیح بادشاہ بھی ہے، یسوع مسیح کاہن بھی ہے اور یسوع مسیح مرے گا بھی. مر یہاں پر پیش لایا یہ نیکودیمس. 50 سیر کا وہ لایا. پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑوں میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا. ایک چادر لی گئی اور اس چادر میں خوشبوئیں لگا کر یسوع مسیح کو لپیٹ دیا گیا. یسوع مسیح کو خوشبودار چادر میں لپیٹ دیا گیا اور پھر اسے قبر کے اندر رکھ دیا گیا. یہ قبر بالکل برینڈ نیو قبر تھی. ایک باغ میں یہ قبر تھی. برینڈ نیو قبر تھی اور باغ میں قبر تھی. یہ کس کی قبر تھی؟ یہ ارمیتیا نے اپنے لیے کھدوائی تھی. میں ارمیتیا کے بارے میں بڑا حیران ہو رہا تھا. پتہ کیوں؟ وہ شخص جو ہے وہ بڑا نفیس تھا اور ایک گڈ پلانر تھا. وہ ایک اچھا بندوبست کرنے والا تھا، ایک اچھا پلانر تھا. اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ اس نے اپنی حیاتی میں ہی اپنے لیے قبر کا بندوبست کر لیا ہوا تھا. ایسے لگتا ہے جیسے وہ دوسرے کاموں میں بھی بڑی پلاننگ کر کے چلتا ہوگا. آج ہم مسیحی جو ہیں اس ملک میں پیچھے پتہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ رات کو ہم نے پکانا کیا. ہم یہ فیصلہ بھی بازار جا کے کرتے ہیں، جو چنگا لگے گا وہ پکا لیں گے. ایسے ہی نا؟ ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے صبح اٹھ کے پہلا کام کون سا کرنا ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کب کہاں جانا ہے. چونکہ ہماری پلاننگ نہیں ہوتی اس لیے ہم ترقی نہیں کر پاتے. ترقی کرنے کے لیے گول سیٹنگ کرنا ضروری ہے، پلاننگ کرنا ضروری ہے. جس کے گول سیٹ ہوتے ہیں، جس کی پلاننگ پراپر ہوتی ہے، وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے. پلاننگ کے ساتھ جو چل رہے ہوتے ہیں ان کی کامیابی دنیا میں نظر آتی ہے. جن کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی وہ جی رہے ہوتے ہیں، بس جی رہے ہوتے ہیں. جیتے تو سبھی ہیں نا. کوئی شان سے جیتے ہیں، کوئی بس جیتے ہیں. ارمیتیا کا رہنے والا یوسف جو ہے وہ ایک اچھا پلانر تھا. اس نے اپنے لیے پہلے سے ایک قبر کو کھدوا رکھا تھا اور اس قبر کو اس نے یسوع مسیح کو ڈونیٹ کر دیا. یسوع مسیح کو پیش کر دیا اس نے اپنی قبر کو اور یسوع مسیح وہاں پر رکھا گیا. ہم نے یسایا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی موت میں امیروں کے ساتھ گنا گیا. ٹھیک ہے جی؟ وہ اپنی موت میں امیروں کے ساتھ گنا گیا. بھلا کیوں؟ کیونکہ اس کی قبر جو تھی وہ ایک امیر شخص کی قبر تھی. آمین. یسوع کی قبر کس کی قبر تھی؟ ایک امیر شخص کی قبر تھی جس میں یسوع مسیح رکھا گیا. اور لکھا ہوا ہے اس قبر میں پہلے کوئی نہیں رکھا گیا تھا. اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ قبر جو ہے اس میں مردے رکھے جاتے تھے. وہ ایک غار نما قبر تھی. غار نما قبریں امیر لوگ بنواتے تھے اور اس میں وہ جیسے ہم کچن میں شیلفز بنواتے ہیں اسی طرح سے شیلفز بنی ہوتی تھیں اور اس کے اوپر مردے کو رکھا جاتا تھا. اس کے اوپر مردہ رکھا جاتا تھا. یسوع مسیح جس قبر میں رکھا گیا وہ اسپیشل ارمیتیا کی یوسف نے اپنے لیے بنائی تھی اور اس قبر میں ابھی تک کوئی اور رکھا نہیں گیا تھا. اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یسوع مسیح سلیب پر مرا نہیں تھا بلکہ وہ بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے اتار دیا گیا. اس پر میں پہلے بھی کافی دفعہ بات چیت کر چکا ہوں کہ یسوع مسیح کس طرح سے بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے اتارا گیا. کیا ایک ایسا شخص جس کی پسلی میں نیزہ مارا جائے اور اس کی پسلی میں سے خون اور پانی بہہ نکلے، خون اور پانی بہہ نکلنے کے بعد بھی کوئی شخص صرف بے ہوشی ہو سکتا ہے؟ میڈیکل کو سمجھنے والے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص کا خون اور پانی ایک ہو جاتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا. اور دوسری بات کہ یسوع مسیح کا اتنا خون بہہ چکا تھا. اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ رومیوں نے یسوع مسیح کو بے حساب کوڑے مارے.
رومیوں نے یسوع مسیح کو بے حساب انہوں نے گن گن کے کوئی نہیں مارے, انہوں نے بہت کوڑے مارے یسوع مسیح کو, اور جہاں چاہے مارے. یسوع مسیح کا بے شمار, بلکہ میں کہوں گا کہ اس کا سارا ہی خون بہہ گیا. اور جب سارا خون بہہ جائے تو بندہ 1 گھنٹہ نہیں زندہ رہ سکتا, تو یسوع مسیح اتنی دیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی ناس کاٹ لے, اس کا خون بہہ جائے, تو ڈاکٹر کہتے ہیں سوری جی آپ نے لانے میں دیر کر دی, تو ڈاکٹر بھی کوئی نہیں ملیا, تو وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ چلو مان لیا کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں زندہ رہا. اب یسوع مسیح کی جو لاش ہے اس کے اوپر خوشبوئیں ملی گئی. آپ نے کبھی مشکفور کی خوشبو سونگھی ہے؟ کسی نے مشکفور باجیوں میں سے کسی نے سونگھی ہو؟ انہوں ذرا بندہ 10 منٹ سونگ لوے نا تو انج بے ہوش ہو جاتا, وہ لاش پہ ملی جاتی ہے. ایک بندہ پکڑا گیا, وہ نا سفید رنگ کے کپڑے بیچا کرتا تھا, اور ایک بی بی نے سونگا ہے خوشبو پتہ نہیں کہ میں تھی آن ڈئی ہے, اور جب انویسٹیگیٹ کیا گیا, یہ شاید کراچی کا واقعہ ہے, تو پتہ لگا وہ بندہ جڑا نا قبراں کھود کے تے وچوں کفن کڈ لیندا سی, تے او پھر ویچدا سی بعد چوں, اودے چوں مشکفور دی بو جڑی سی او آن ڈئی سی. اب مشکفور کی خوشبو زندہ بندہ سونگے نا کچھ دیر تو وہ بے ہوش ہو جائے, اس کی خوشبو زیادہ دیر نہیں سونگی جا سکتی. اب یسوع مسیح اگر بے ہوشی کی حالت میں ہے اور اس کا سارا ہی خون بہہ چکا ہے, اس کا خون بہہ چکا ہے, بہت زیادہ بہہ چکا ہے, اور اس کو مر اور عود میں لپیٹا گیا ہے, ٹھیک جی, اس کے اوپر مر اور عود ملا گیا ہے, اور جب اس سے ملا گیا ہے اور بند قبر میں رکھ دیا گیا ہے, تو مجھے بتائیے کہ ان خوشبوؤں میں اس کا دم گھٹ کے مر جانا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ہیلو, بنتا ہے؟ اوکے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یسوع مسیح بے ہوشی کی حالت میں اوپر سے نہیں اتارا گیا تھا, یسوع مسیح مرا ہوا سلیپر سے اتارا گیا تھا, پھر اس کو دفنا دیا گیا تھا. اب جب یسوع مسیح کو دفنایا گیا تو اس کی قبر کو کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ آ کے جانور اندر سے یسوع مسیح کی لاش کو کھا جائیں. ایسے ہی ہے؟ ہیلو, نہیں, کیا کیا گیا؟ قبر پر ایک پتھر رکھا گیا, اس پتھر کا وزن جو ہے وہ قریباً 1.5 ٹن تھا. 1.5 ٹن کتنا ہوتا ہے بلا؟ 1 ٹن کتنے کا ہوتا ہے؟ کتنے کا؟ 1000 kg کا. 1 ٹن کتنا ہوتا ہے؟ 1000 کلو کا 1 ٹن ہوتا ہے, تو 1.5 ٹن کتنے کا ہوگا؟ سیدھا 1,500 کلو, 1500 کلو. 1.5 ٹن تھوڑے ہوتے ہیں, 1,500 کلو, 1,500 کلو, اتنا بھاری پتھر یسوع مسیح کی قبر پر رکھا ہوا تھا. اور یسوع مسیح جب بے ہوشی سے اٹھا تو اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ انہیں انج کیتا تے پتھر ختم. دیکھو گل پتہ کی, چلو مان لیا کہ یسوع مسیح نے انگلی لا کے پتھر ہٹا لیا, یہ مطلب یہ خدا ہے, پھر بھی منو خدا ہے. کی خیال ہے؟ پھر بھی تو مننا چاہیے نا کہ خدا ہے. خدا پتھروں کو ہٹا دیتا ہے, وہ سمندروں کے سینے چیر دیتا ہے, وہ چکماک میں سے نہ خدا مان دیو نہ انہوں مریا مان دیو, کوشش تے منو نا یار. کی خیال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مرا ہوا تھا اور اس کی قبر پر 1.5 ٹن کا پتھر رکھا ہوا تھا, اور اس سے بڑھ کر اس کے اوپر سیل لگی ہوئی تھی, رومی سیل لگی, مہر لگی ہوئی تھی, اور اس مہر کو توڑنے کا مطلب موت تھا. اور پھر یہودیوں نے جا کے پلاطس سے کہا تھا, اے صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اس دھوکے باز نے اپنے جیتے جی کہا تھا کہ میں زندہ ہو جاؤں گا, تو اس لیے اس کی قبر پر پہرا لگایا جائے, ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد لاش چرا کر لے جائیں. کڈے بہادر شاگرد سن جڑے اپنے استاد دے نال نہیں ٹرے, تو لاش چران دی ہمت رکھ دے. نیور ایور. ڈرے ہوئے شاگرد جڑے یسوع مسیح درمیان چا کھلوتے تے یقین ہی نہیں کردے. ایک تو انہاں چوں کہندا جنی دیر میں موریاں چ انگلاں نہ واڑ کے ویکھ لا میندا یقین ہی نہیں ہونا, وہ لاش چران دی ہمت رکھ دینے. نیور ایور, وہ نہیں چرا سکتے لاش. لیکن یہودیوں نے کہا کہ اگر وہ لاش چرا کر لے گئے تو یہ والا جو دھوکہ ہے وہ پہلے دھوکے سے بڑا ہوگا. سو
پہرا بٹھایا جائے. پہرا بٹھا دیا گیا. کتنے سپاہیوں کا میں نے بتایا ہوا ہے یہ سارا, پھر میں یاد کروا دیتا ہوں. 16 سپاہیوں کی نگرانی میں قبر کو رکھا گیا. قبر پر کتنے سپاہیوں کی نگرانی تھی؟ 16. گیٹ کے اوپر جو تھے وہ 4 بندے تھے. ہاؤ مینی؟ 4 بندے. کتنے بندے؟ 4. 4 بندے قبر کے دروازے کی نگہبانی کر رہے ہیں. ہون دوستو کہ ایک مریا مکیا شخص تے 4 بندے او دے گیٹ تے کھلوتے نے, اور پھر تھوڑے فاصلے پر 12 سپاہی اور. اب یہ 16 کے گھیرے کو بندہ توڑ سکتا ہے؟ وہ تو سپاہی بھی رومی ہون جڑے ہون ہی ویشے. آپ نے ان کا منظر پچھلی دفعہ دیکھا ہے نا, کہ ویشی سپاہی یسوع مسیح کی قبر کے اوپر پہرا دے رہے ہیں. اور اس سپاہیوں کے پہرے کو توڑنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 1.5 ٹن کا پتھر اور 16 سپاہیوں کا پہرا, ایسے حالات میں کوئی نہایت کمزور, زخمی اور بے ہوش شخص بچ کے نکل سکتا ہے؟ ہلو, کیا آپ کا خیال ہے کہ ایک زخمی تے بے ہوش شخص, دیکھو آج کسی دی لات دا ماس کٹیا جائے نا, ٹھیک ہے, تھوڑا گہری چوٹ لگی ہوئے تے بندہ کوئی ہفتہ منجی تو کو نہیں اٹھدا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھائی میں پچھلی باری کیا سی, انگوٹھا ٹھوک جائے نا تے ہفتہ بندے منجی تے ایتھے اس بندے نوں نٹھان پجان دی کوشش کیتی جا رہی ہے جدا سارا ہی خون وگ گیا, جدی پسلی چ نیزا مار کے تو دا خون پانی وگا دیتا گیا ہے. انہوں کہندے نے کشمیر ٹر گیا سی, اوتھے جا کے انہیں ویاہ کیتا, اوتھے جا کے انہیں بچے پیدا کیتے, تے اوتھے پھر وہ مریا تے دفنایا بھی گیا. سوری, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, آپ نے کسی اور کا واقعہ سن لیا ہوا ہے. وہ میرا یسوع نہیں ہے. میرے یسوع کے بارے میں میری بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق ہوا, دفن ہوا, اور پھر کتاب مقدس کے مطابق وہ 3رے دن مردوں میں سے جی اٹھا. میں اس یسوع کو نہیں مانتا جو سلیب پر نہیں مرا. میں اس یسوع کو نہیں مانتا جو مر کے دفن نہیں ہوا. میں ایسے یسوع کو نہیں مانتا جو نہیں مرا. میرا یسوع مرا, دفن ہوا, کیونکہ اگر وہ مرتا نہیں ہے, اگر وہ دفن نہیں ہوتا تو وہ زندہ نہیں ہو سکتا. زندہ وہ ہوگا جو مرے گا. وہ مرا اور زندہ بھی ہوا. یسوع مسیح کی جو تدفین ہے وہ پراپر ہوئی اور اسے 1.5 ٹن کے پتھر کے پیچھے رکھا گیا. اب میں زندہ ہونے کے بارے میں اگلی دفعہ بات چیت کروں گا. آج میں تھوڑی سی اس کو بس آپ کی نظر کروں گا, تھوڑی سی باتیں, کہ یسوع مسیح جب ہوا اور دفن ہوا تو اس پر مہر لگائی گئی, رومی مہر لگائی گئی, اور سیل کر دیا گیا قبر کو تاکہ کوئی اس سیل کو توڑ نہ سکے. لیکن یسوع مسیح کو وہ سیلیں بھی نہ روک سکیں, اور یسوع مسیح کو 1.5 ٹن کا پتھر بھی نہ روک سکا. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسیح میں مرتے ہیں, آمین, جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مر بھی جائیں تو بھی زندہ رہتے ہیں. ہیلیلویا. اور جو مسیح یسوع کے نام کا بیپتسمہ لیتے ہیں, جو باپ بیٹے روح القدس کے نام میں بیپتسمہ لیتے ہیں, وہ مسیح کی طرح دفن ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ دفن ہونے کی مشابہت میں آ جاتے ہیں. اور جب وہ دفن ہونے کی مشابہت میں آ جاتے ہیں تو جس طرح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا, وہ بھی یسوع مسیح کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں. ہم نے اس پر غور کیا تھا کہ ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ جلایا گیا اور اس کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھایا گیا. یسوع ہوا اور دفن ہوا اور جی اٹھا تو ہم بھی گناہ کی طرف سے مرتے ہیں, بیپتسمے کے وسیلے سے دفن ہوتے ہیں, اور جب ہم پانی میں سے باہر نکلتے ہیں تو ہم مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں. آمین. یسوع مسیح کو کوئی قبر نہیں روک سکی. ہمیں بھی ابلیس کی کوئی طاقت ایماندارانہ, راست بازانہ اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرنے سے ابلیس کی کوئی قوت نہیں روک سکتی. آمین. یسوع ہوا, دفن ہوا اور جی اٹھا. ہم بھی گناہ کی طرف سے مر گئے, دفن ہوئے اور مسیح میں دوبارہ سے زندہ ہو گئے. آمین. کیا آپ زندہ ہیں؟ یس, آپ زندہ ہیں.
مسیح میں زندہ ہے کہ ویسے ہی زندہ ہے؟ مسیح میں زندہ ہے. مسیح زندہ ہوا، ہم بھی زندہ ہیں. جب مسیح زندہ ہوا تو وہ کیسا تھا؟ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یسوع واقعی مر کے زندہ ہوا تھا؟ ہمارے پاس کیا کون سے شواہد ہیں کہ یسوع واقعی زندہ ہوا تھا؟ ان ساری باتوں پر ہم غور کریں گے اگلی دفعہ. آج ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یسوع دفن ہو کے زندہ ہو گیا تو ہم بھی مسیح کے ساتھ پانی میں دفن ہوتے ہیں، تو اس کے بعد نئی زندگی میں ہم زندہ ہو جاتے ہیں. ہمارا یسوع زندہ ہو گیا، ہم بھی زندہ ہیں. آئیے یسوع مسیح کے مرنے، دفن ہونے اور زندہ ہو جانے کے لیے اس کی شکر گزاری کریں. سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں کہ اس کے کلام کی لکھی ہوئی ساری باتیں جو ہے وہ تکمیل تک پہنچی ہیں. ہیلیلویا. سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کرنا شروع کریں.